ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی حضور سارے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی حضور توبہ کرو۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کا حکم دے کے گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیا۔ اگر صرف گناہ گاروں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجب کر دی جاتی اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا تو پھر گناہ گار توبہ کرتے تو وہ نمایاں ہوتے۔ تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو، بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو۔ نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے، گناہ گار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے، وہ پردہ پوش ہے اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ تو اس طرح اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا۔ توبہ ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھ۔ تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ۔ حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا مالک میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے، رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھو کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ ارا ذبیب النملۃ السوداء، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوک میں گہرا غار ہے، اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، اس میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین قدموں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو وہ تمہارے دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات کو نہیں دیکھتا؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، سویر سے شام، شام سے سویر، بس اغراض دنیا کے پیچھے بھاگیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ دنیا پہ آئے کس لیے تھے؟ ہمیں پیدا کسی نے کیوں کیا؟ اور ہماری زندگی کا وظیفہ کیا ہے؟ مقاصد حیات کیا ہیں؟ اس کی طرف توجہ نہیں ہے، تو وہ بھول گئے اپنے مقصد حیات کو۔ میلہ دیکھنے آئے تھے تو گھر کا رستہ بھول گئے، تو کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سزا کیا ملی؟ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق چھین لیا؟ نہیں، رزق تو بڑا فراہم دیا۔ اللہ نے ان کی زندگی کی سانسیں چھین لی؟ نہیں، زندگی کی ڈوری بھی لٹک رہی ہے۔ اللہ نے بینائی اچک لی، نظر بھی تیز ہے۔
اللہ نے ذہانت کھینچ لی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، زمانے کو جو ہے وہ انگلیوں پہ نچانے کا فن جانتا ہے۔ کیا اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ زبان کا طوطی بند ہو گیا؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر سزا کیا ملی؟ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو جب انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے سزا کیا دی؟ سنو سزا کتنی ڈاڈی ہے، لیکن باریک بھی بڑی ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان سے بے خبر کر دیا، وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہے۔ یہ سزا اللہ نے دی، بڑی باریک سزا ہے۔ یہ سمجھے کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی دولت کیوں دیتا، اللہ ناراض ہوتا تو ہم جیت کیوں جاتے، اللہ ناراض ہوتا تو سارے نیچے ہم اوپر ہیں، یہ کیوں ہوتا؟ وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کی رضا کے سبب ہے۔ انہوں نے ڈاکے سے، چوری سے، منشیات فروشی سے مکان بنایا اور پھر اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ نفس نے دھوکہ لے لیا کہ شاید یہ رب کا فضل ہے، حالانکہ وہ قہر تھا رب کا، وہ غضب تھا رب کا، لیکن یہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے رہے۔ تو سزا کیا ملی؟ سزا نہ روزی بند ہوئی، نہ آنکھوں کی بینائی اچکی گئی، نہ شنوائی اچکی گئی، نہ ٹانگیں بے زور ہوئیں، نہ دماغ کام کرنا چھوڑا، نہ زبان کا طوطی بند ہوا۔ نقصان کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے، جو مقصد تھا اس سے بے خبر ہو گئے، اور جس کو اپنی بھی خبر نہ رہی اس کے پلے رہا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ رہا اس کے پلے رہا کیا؟ تو اللہ فرمائے یہ سزا دی ان کو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہیں ان سے بے خبر کر دیا۔ وہ سمجھتے رہے خیر ہے، خیر ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہا یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں جو اپنے آپ سے بے خبر ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مقاصد حیات کیا ہے، تخلیق انسانیت کا مقصد کیا تھا، ہمارے پیدا کرنے کا راز کیا تھا، ہمیں کیوں اشرف المخلوقات بنایا گیا، ہمارے مقاصد حیات کیا ہیں، ہم دنیا پہ کائنات کے اوپر تمام بہائم چوپائے اور کتنے جانور بستے ہیں، ہمیں سردار کیوں بنایا گیا، جنہیں اغراض ذات سے ہی آگہی نہ ہو سکی۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آگے یہ زندگی بیت گئی، آگے نقشہ بیان کیا، اللہ اکبر، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ یہ دنیا تو بیت گئی، آج تو کوئی اوپر کوئی نیچے، لیکن کیا قیامت کے دن تو عملوں کے حساب سے ہی ہوگا نا۔ پھر کہا اب سن لو پھر فیصلہ کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب اور بامراد ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت کا مالک اور وارث بنائے اور ہمیں فائزین میں بنائے، اور ہماری زندگی کو حقیقی اجالے اور حقیقی نور اور حقیقی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جس کا جتنا دکھ بانٹ سکتے ہیں اتنا دکھ ضرور بانٹے۔ اگر میرے ذمے ایک گھر کا دکھ بانٹنا ہے اور میں صرف اتنی استطاعت رکھتا ہوں، تو کیا معاشرے کا آسودہ طبقہ اگر اس کا عزم کر لے، آج ہم یہ بات کہتے تو ہیں کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری اور وہ نبھا نہیں رہی، یہ بات 100% اپنی جگہ پر ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کو دلچسپیاں ہی نہیں ہیں قوم اور رعایا کے معاملات سے، کیونکہ ان کا اپنا پیٹ اتنا بڑا جہنم ہے کہ یہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ ورنہ پاکستان کو اللہ نے جتنے وسائل دیے ہیں، اگر کوئی بھی مخلص شخص آ جاتا تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے، لیکن اگر یہ حالات نہیں تبدیل ہو رہے، اور اس میں بھی قصور ہمارا ہی ہے، ہم بات کرتے ہیں لیکن ووٹ پھر ان لوگوں کو دیتے ہیں، اور اگلے سال بھی ہم ان کو دیں گے، اس سے اگلے سال ہی ان کو دیں گے، جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی کرتے آئے ہیں، اور یہی میں نے دیکھا ہے، ہم عملی تبدیلی چاہتے ہی نہیں ہیں، اور جب ہم نہیں چاہیں گے تو یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے، ان کو رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری سزا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے عذاب بھیجے۔ اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہو، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہو۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے، اور اس عذاب میں ہم پھنسے ہیں، اور اس وقت تک پھنسے رہیں گے جب تک خود نکلنے کی کوشش نہ کریں گے، اور سر دست ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سیاست میں، دین میں ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے رویے نہیں ہیں، کسی مخلص کے ساتھ وہ سیاست میں ہو یا دین میں ہو ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارا عمل، ہمارا رویہ ماں سوائے چند لوگوں، اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے، اور جس کی سزا ہم کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال جب تک یہ حالات تبدیل نہیں ہوتے اور حکومتیں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتی، تو ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنی گلی کو کیا خود صاف نہیں کر سکتے؟ اپنے گھر کو ہم صاف کر لیتے ہیں اور گلی میں پانی کھڑا ہوا ہے،
تو ہم کیا گلی سے گزرنا نہیں ہے؟ تو کیا اگر محلے دار مل کے اپنی گلی کو بھی ہم بہتر بنا لیں، حکومت نہ مدد کرے، ہم خود کر لیں، تو کیا ممکن نہیں ہے؟ آج صاف پانی کا مسئلہ ہے، ایک چھوٹی سی بستی کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو فلٹر پلانٹ لگا دے اور پورا گاؤں جو ہے وہ وہاں سے صاف پانی پیے۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ جگر خراب ہو رہے ہیں، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر بستی میں۔ کیا مخیر حضرات ایسے نہیں ہے کہ جو ذمہ لے لیں کہ وہ ایک واٹر پلانٹ لگا دیں اور اس کے لیے پورے محلے کو آسودگی ہو جائے؟ یہ بالکل آسان ہے اور پورے ملک کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے حصے کو، اپنے کردار کو بہرحال ادا کرنا چاہیے اور ہمیں صاف پانی کی فراہمی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، اپنے گلی محلے کی صفائی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، اپنے ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے مختصر چھوٹی کمیٹیاں بنا کر کے اس کے لیے عملی جد و جہد کرنی چاہیے۔ ادارۃ المصطفیٰ نے اللہ کی توفیق سے جو اس سے بن پڑا ہر دور کے اندر اس نے کام کیا۔ جس دور کے اندر تقریریں اور خطبے بک رہے تھے، درس قرآن کے کام کا آغاز کیا اور اللہ کی راہ کے اندر خلوص کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کا عزم کیا اور اپنے مبلغین کو اس راستے میں اتارا۔ اب ادارۃ المصطفیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم فلاحی کاموں کے اندر بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ آگے آئیں گے۔ سب سے پہلے صحت اور تعلیم کے میدانوں کے اندر جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے، اور جو ہی اللہ وسائل فراہم کرتا گیا تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اور آگے بڑھیں گے۔ المصطفیٰ ایمبولینس سروس اور المصطفیٰ ہیلتھ کیئر سینٹر کے نام سے ملک کے مختلف حصوں کے اندر انشاءاللہ صحت کے لیے منصوبہ جات شروع کریں گے، اور اس طرح تعلیم کے لیے جو ہے وہ چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک انشاءاللہ تعلیمی اداروں کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوشاں ہوں گے۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے بھی انشاءاللہ ہم اپنا بنیادی اور کلیدی کردار انشاءاللہ ادا کریں گے، عملاً بھی کریں گے، لوگوں کو ترغیب بھی دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ جہیز کے خلاف ہم جو ہے وہ عملی تحریک کا آغاز کریں گے اور نکاح فی المساجد کی ترغیب دیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے بڑا یقین ہے کہ اس سے جو ہے بہت سارے فوائد مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلے میں خود عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹوں کے لیے جہیز نہیں لوں گا، اور اس کے بعد لوگوں سے یہ عہد لوں گا انشاءاللہ، اور جو میرے سے عہد کرے گا اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے پورا اترے گا انشاءاللہ۔ ادارۃ المصطفیٰ کے کتنے جوان ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کہا ہے کہ ہم نے کسی کی بیٹی سے جہیز نہیں لینا، اور الحمدللہ اللہ نے ان کو برکتیں بھی دی ہیں۔ تو اس کا انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، آپ قدم بقدم ہمارے ساتھ رہیں۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں، فرما رہے ہیں سیئات تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ توجبک، وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے۔ جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رقت پیدا کر دے، وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کالعقل ولا فقر کالجہل ولا میراث کالادب ولا ظہیر کالمشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں۔ جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے۔ اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت ہے۔ تیسری بات، ولا میراث کالادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں۔ ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہم سے ادب چھینا جا رہا ہے، بڑی باریک سازشیں ہو رہی، آنکھوں سے حیا نکالا جا رہا ہے، بوڑھوں کا، بزرگوں کا۔ یہ ماہ رمضان کا کتنا حیا ہوا کرتا تھا، اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا، اسے رمضان کا حیا مارتا تھا۔ لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے، حیا ہی اڑ گیا آنکھوں سے۔ اس طرح اہل بیت کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، اصحاب رسول کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، نبی کا حیا لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہا۔ بے ادبی کو فروغ ہے، اور نبی کے بارے میں ایسی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں جس طرح عام آدمی ہو گئے۔ یہ بے حیائی کا اور بے ادبی کا دور ہے، جبکہ ادب ایک بہترین وراثت ہے۔
اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا باز کیا جائے کہ دین یہ ہے، اور ایک ہے کہ 2 لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے۔ تو اگر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادار لینا پڑے گا۔ اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی ذوات کا ادب نہیں، چاہے والدین کا ادب نہیں، دین نام ہی ادب کا ہے۔ تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ قوم کے اندر بے ادبی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ نئی نسل کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو محفوظ کر لیں، ان کے عقیدوں کی صحت کا انتظام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر، نبیوں پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبانیں تان کھولیں، اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ انبیاء کے علم پہ گفتگو کر رہا ہے۔ شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو، کس کی ذات کو ناپ رہے ہو؟ ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، اور میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو، نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار، وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں۔ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کے نام سے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق، اس کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب کا شعر ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ ویسے مزاحیہ شاعر ہیں لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو انہوں نے اس عنوان سے بھی کمال کر دی، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ وہ محبوب ہیں، وہ شانوں کے مالک ہیں۔ یہ چند گندے لوگوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش لی اور کہا یہ خاکے ہیں پیغمبر حسن کے۔ میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے؟ اللہ نے تو اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سایہ شے از شے لطیف ترس، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور آقا کریم سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں۔ وہ سایہ چے مانا دارت، لہذا سایہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یار کوئی خاکے کیا تراشے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی توجہ ہو، کوئی خاکے کیا تراش سکتا ہے؟ محبوب جیسا دوسرا تو رب نے بھی کوئی نہیں بنایا۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امتحان ہمارا ہے۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے لگ جائیں سارے، یہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے نا، میں کہتا ہوں 10 کروڑ بھی اکٹھے ہو جائیں اور سارے کھڑے ہو کے فرانس پہ چاند کی طرف تھوکیں، تو کیا چاند کی نوری کرنیں میلی ہو جائیں گی؟ اس کی روشنی مدھم پڑ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوکا اپنے منہ پہ گرے گا، ساروں کے منہ گندے ہو جائیں گے، لیکن چاند پھر بھی چمکتا رہے گا۔ یہ بکواس کرنے والوں کے اپنے منہ گندے ہو گئے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ گئی ہیں۔ وہ رشدی کہتا ہے کہ میں جس کمرے میں رہتا ہوں تو وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، سیکورٹی کے حصار ہیں، لیکن چڑیا بھی روشن دان پہ آ کے پر مارے نا تو مجھے خوف لگتا ہے کہ کوئی یہاں سے نہیں گھس رہا، تو بند اور محفوظ کمرہ بھی مجھے قید خانہ لگ رہا ہے۔ تمہاری پوری زندگی زندان بن جائے گی، قید خانے بن جائیں گے اگر تم نے میرے پیغمبر کی توہین میں زبان کھولی تو۔
اور مصطفیٰ کریم کا نام کل بھی روشن تھا، حضور کا نام